کا نام ہے شمشیر اور اس کے 2 بیٹے ہیں اور وہ پہلے بھی یہ کام کرتے تھے، پہلے بھی دن دیہڑے بھی یہاں دیواروں سے جو ہے بلاک وغیرہ وہ گراتے تھے، مگر ہم نے اس میں دیوار بھی آپ نے کرائی ہے؟ نہیں، ہم نے دیواریں ہماری جگہ پر دیوار اس نے لگائی تھی، لہٰذا میں بذریعہ پولیس ہماری حد بندی کی جائے، تو انہوں نے ڈر کی وجہ سے خود ہی آ کر اپنی دیوار گرا کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گرائی ہے۔ میر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ جیسا کہ جی مانسہرہ میں آج کل زمینیں جو ہیں وہ سکڑتی جا رہی ہیں اور ان کے نرخ بڑھتے جا رہے ہیں اور قبضہ گروپ اس میں بہت زیادہ کے نزدیک حق سچ کو سامنے لایا جائے، جو کروڑوں روپے لے کر لوگ کسی اور کی زمین کو فروخت کر دیتے ہیں، قبضہ کہیں اور ہوتا ہے، موقع کہیں اور ہوتا ہے۔ اس میں محکمہ مال کا قصور ہے یا اس میں فروخت کرنے والے مالک کا قصور ہے یا خریدنے والے سادہ لوگوں کا قصور ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے۔ ہمارے یہاں پہ زلزلے کے بعد کچھ لوگ بیچارے وہاں سے مائیگریٹ ہوئے مانسہرہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ پورا نام کیا آپ کا؟ ہمارا شمشیر علی نام ہے جی، محمد اقبال جی۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جو زمین خریدی ہے، جی ہماری زمین ہے 2356 خسرہ نمبر 2356، اور ڈاکٹر صاحب کون سی سال میں خریدی ہے؟ یہ تو جن سے میں نے ان کا سن 1963 سے خریدی ہوئی ہے، پرانی جگہ ان کی، یہ منصور لوگوں کی ہے۔ منصور صاحب آپ لوگوں نے خریدی؟ جی ٹھیک ہے، اور قبضہ بھی لیا تھا موقع میں؟ جی قبضہ بھی ہمارا تھا، اور ہم نے درخواست گزاری ادبراری کے لیے کہ بھائی یہ بندہ ہماری زمین کاٹ کے نیچے لے جا رہا ہے۔ کون لے جا رہا ہے؟ ڈاکٹر اقبال صاحب۔ تو محکمہ مال میں ہم نے درخواست دی تو انہوں نے 4 مہینے کی لے دے کر کے روکتے رہے، ادبراری نہیں کی، اور 4 مہینے میں اس نے 4 بکلین مشینیں لگا کر ساری زمین نیچے کر دی۔ اس میں تو نہیں ہے؟ نہیں 56 میں ہے قبضہ، اس کو 56 میں دیا، اور قبضہ کہہ رہے ہیں؟ وہ ہماری جگہ پہ قبضہ دے رہا ہے اور مالک وہ 47 میں ہے۔ تو پٹواریوں نے ادھر نشان بھی لگا کے دیا، مگر ڈاکٹر صاحب انکاری ہے، مسلسل ہماری جگہ پہ قبضہ کر رہا ہے اور ساری جگہ نیچے کاٹے، اور محلے سے نیچے 12 فٹ کا راستہ جا رہا تھا، جو اس نے راستہ بھی کاٹ لیا ہے، نیچے صرف 3 فٹ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ دیوار بھی آپ نے کرائی ہے؟ نہیں ہم نے دیواریں ہماری جگہ پر دیوار اس نے لگائی تھی، تو ہم نے اس دن ڈی پی او میں درخواست دی، ڈی سی صاحب کے پاس گئی کہ اس نے ہماری جگہ پہ قبضہ بھی کر رکھا ہے، اور یہ جو پٹواریوں نے رپورٹ دی ہے اس کو بھی نہیں مان رہا، اس سے بھی انکاری ہے، لہٰذا میں بذریعہ پولیس ہماری حد بندی کی جائے۔ تو انہوں نے ڈر کی وجہ سے خود ہی آ کر اپنی دیوار گرا کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گرائی ہے۔ اچھا، دیوار خود گرا دی؟ خود گرائی، اور کیونکہ وہ لگائی ہوئی انہوں نے 56 میں ہے، جبکہ ان کا خسرہ ہی علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ابھی یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ پیسے دے کر لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں۔ کون؟ یہ ڈاکٹر اقبال۔ تو لہٰذا ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ہماری جگہ علیحدہ کی جائے اور اس کی جگہ علیحدہ کی جائے۔ اچھا، یہ جو مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، ان کا موقع جو میرے پاس آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ 3-4 عدالتوں سے فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے۔ سنیں نا فیصلہ حق میں اس طرح ہوا ہے کہ ہم نے جب درخواست ادبراری گزاری تو ہم نے سول کورٹ میں اسٹے مانگا، تو انہوں نے کہا ہے آپ ٹھیک ہے، آپ اپنی ادبراری کر کے ہمیں رپورٹ دیں تو ہم پھر آپ کو اسٹے کنفرم کریں گے۔ اس دوران انہوں نے لے دے کر کے 3-4 مہینے ڈیلے کیا ہماری ادبراری، اس کی وجہ سے جو ہے تو ہمارا اسٹے خارج ہوا۔ ابھی ہمارا دوبارہ ہم گئے سول کورٹ میں، انہوں نے کہا یہ آپ کا مقدمہ جو ہے ایسی ریونیو کی عدالت میں ہوگا، تو یہ قانون ابھی نیا آ گیا۔ ہم وہاں پہ گئے، جب ہماری تجاوز نکل گئی، رپورٹ انہوں نے دے دی، تو پھر ایس سی صاحب نے آگے سے فیصلہ لکھا ہے کہ آپ دوبارہ سول کورٹ میں جائیں۔ ہم ابھی سول کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایس سی کی عدالت میں جائیں، تو ادھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ادھر جائیں۔ لہٰذا ہماری یہی استدعا ہے کہ ہمارا خسرہ علیحدہ کیا جائے۔ ہماری جو جگہ کاٹی ہے، ڈاکٹر نے عدالت میں یہ اقرار کیا تھا اگر ان کی جگہ برآمد ہوگی میرے سے کاٹی ہوئی تو میں ان کو اسی طرح اس حالت میں لا کے دوں گا۔ تو ابھی برآمد بھی ہو گئی ہے، نشان بھی لگ گئے ہیں، وہ نہیں مان رہا، تو لہٰذا ہماری استدعا یہ ہے اعلیٰ حکام سے کہ یہ ہماری مدد کی جائے۔ دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ ہماری مدد کی جائے۔ اب مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور قانون ہے، یہ اس بات پہ آپ یقین رکھتے ہیں؟ بے شک کر۔ تو یہ انصاف نافذ کرنے والے ادارے، انصاف دینے والی عدالتیں۔ ایک اور امپورٹنٹ بات میری رہ گئی تھی، یہ دفعہ 144 بھی لگا ہوا ہے، ہم نے اسٹے لیا اور اسٹے کے دوران صرف جب بیلف جاتا تھا یہ کام روکتا تھا، اس کے بعد یہ پھر کام اسٹارٹ کر لیتا، اتنا باثر انسان ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دفعہ 144 بھی لگا ہوئی ہے یہ کٹائی پر پہاڑوں پر، تو ہم حیران ہیں یہ کس طرح اس کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ اوپر ہمارے گھر بھی کریک ہو رہے ہیں، یہ بلاسٹنگ بھی کر رہا ہے، اور یہ سارا روڈ کے نیچے اس نے کٹائی بھی کر لی ہے۔ اور یہ بندے بعد سعودی عرب سے آئے، انہوں نے بھی پیسے آپ نے دے کر خریدے ہیں، ان کو ہم نے
استدعا کی ہے کہ بھائی آپ نے 47 میں خریدی ہے، وہاں پہ قائم رہیں. ان کے آپ انتقالات دیکھیں کہ کس نمبر سے انہوں نے لیے ہیں اور قبضہ کہاں پہ کر رہے ہیں. ناظرین، جیسا کہ یہ ان کا موقف آ گیا، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی، ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں میرے ساتھ زیادتی، کروڑوں روپے دے کر خریدنے والے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی. تو میں یہی کہوں گا کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ لا اینڈ آرڈر کو تو ختم کریں. اس کشیدگی میں کوئی انسانی قیمتی جان ضائع ہونے کا کبھی اندیشہ ہے، چونکہ زمین زار پہ آدمی جذبات میں آ جاتا ہے. تو خدا رہا انسان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی زندگی کو یقینی بنایا جائے. اس زمین یہ اللہ کی ہے، اس کو متنازع نہ بنایا جائے. جس کا حق ہے محکمہ مال والے ایمانداری کے ساتھ وہ ایسا انتقال نہ کریں جو متنازع ہو، اور وہ ایسی زمین کے پیسے کسی کو لے کر نہ دیں جس کا ادھر حق نہ ہو. اب قبضہ کسی اور کا ہے، موقع کسی اور کا ہے، خسرہ کہیں اور ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ لوگوں کا موقف ہے. لیکن خدا را یہ زمین نے بھی درخواست دی ہے، ڈی سی صاحب کو بھی درخواست دی ہے، ڈی پی او کو بھی دی ہے، ہماری کوئی مدد ہی نہیں کر رہا. ساری ہماری زمین کاٹ کے 30-40 جہاں پہ ابھی ہمیں دخل دیا جا رہا ہے وہ 40-50 فٹ نیچے گہرائی میں ہے. میں ادھر سے ہیلی کاپٹر لے کے نیچے اتروں گا. شمریز صاحب معذرت کے ساتھ میں نے وہ جگہ بھی دیکھی. آپ کہہ رہے ہیں ہماری مدد کوئی نہیں کر رہا. چند فرلانگ کے فاصلے پر وہاں پہ ڈی سی صاحب کا گھر ہے، یہ بات آپ مان رہے ہیں. اور اسی طرح چند فرلانگ کے فاصلے پر ڈی پی او صاحب کا گھر ہے، یہ بھی مان رہے ہیں. اور آپ 3 فریقین وہاں پہ لڑ رہے ہیں. ایک تو خریدار ہے، ایک فروخت کرنے والا ہے، اور ایک کہتا ہے میں متاثر ہو رہا ہوں. یہ 3 ہے نا. ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دو. یہی کہہ رہا ہوں نا. اب آپ دیکھیں محکمہ مال کس کے پاس ہے، ریونیو ڈپارٹ کون ہے، ڈی سی صاحب، کیا ان کو سب کو نہیں پتا کہ یہ جگہ کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے؟ کیا وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ متنازع جگہ کو اصل اقدار کا حوالے کر دیں؟ یہ آپ کا مسئلہ اگر عدالت میں زیر سماعت ہے تو اس کو نہ چھیڑیں، عدالت تک فیصلہ آنے دیں، اور فیصلہ جب آ جائے اس پر پھر دونوں فریقین. سر ہم نے تو بالکل دیواریں گرانے کا جو مسئلہ نہیں دیواریں لگانے اور گرانے کا مسئلہ یہ صرف ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں. آج دن تک تو ہم نے وہاں پہ پاؤں بھی نہیں رکھا. وہی کر رہا ہے، سب کو کٹائی بھی کر رہا ہے اور دیواریں لگا بھی رہا ہے، گرا بھی رہا ہے. اور رستہ جو مین پوائنٹ جو میرا ہے، یہ جو ہمارے آباء و اجداد کے ٹائم سے اور ڈاکٹر کے والد کے ٹائم سے یہ رستہ تھا، اور کاغذات محکمہ مال میں یہ پگڈنڈی تھی. لوگ یہاں سے منڈی کے لیے آتے جاتے تھے. ابھی یہ آ کر اعلیٰ حکام وہاں پہ چیک کریں. یہ محلے والوں کو اس نے محکوم کر کے ڈرا دھمکا کے وہ اپلیکیشن بھی ہم سے واپس کرا دی ان سے. گزشتہ عید مبارک فطر عید عبادت کی رات تھی. اس رات کو یہاں ہم نے بڑی مشکل سے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب سے اور حاجی سجاد صاحب سے یہ راستہ جو ہے وہ تعمیر کرایا، اور یہاں دیوار لائی. ایسی صاحب نے بھی آرڈر دیا تھا کہ یہ دیوار جو ہے یہ آپ لگا دیں تاکہ یہاں بچوں کا اہل محلہ دنیا مرد عورتیں گزر رہی ہیں، یہاں کسی کا کوئی نقصان نہ ہو. ملکہ بہت بڑی آبادی ہے. اور گزشتہ روز یہاں رات کو ایک شخص ہے جس کا نام ہے شمشیر، اور اس کے 2 بیٹے ہیں، اور وہ پہلے بھی یہ کام کرتے تھے. پہلے بھی دن دیہڑے بھی یہاں دیواروں سے جو ہے بلاک وغیرہ وہ گراتے تھے، مگر ہم نے اس میں حصہ نہیں لیا. مگر اب ہماری جو دیوار ہے اور اس کو گرا دیا ہے، جس لیے میں نے درخواست بھی پولیس اسٹیشن کو دی ہے اہل محلہ کی طرف سے. اور اب بھی میری بھرپور اپیل ہے ڈی آئی جی ہزارہ، ڈی پی او ضلع مانسہرہ، بہت عظیم آدمی ہیں. گزارش ہے ہم مسکینوں کی کہ فوری طور پر ہماری داد رسی کی جائے، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف مکمل کارروائی کی جائے. اور ابھی اگر وہ رستہ دیکھیں، بچے وہاں سے گزرتے ہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی نیچے گرے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. 14 سے 16 18 فٹ چوڑی ہے، اور آگے جا کر وہ 3 فٹ ہو گئی ہے مین روڈ کے ساتھ ٹچ ہوتی ہوئی. آگے اس نے ایک پلازا کھڑا کیا کوئی عرصہ پہلے، تو لوگوں کو اس وقت بھی اس نے کہا میں ادھر آگے سے راستہ دیتا ہوں، نہ آگے سے ہوا. ابھی یہ بندے کوئی سعودی عرب سے آگے انہوں نے خرید کے آگے وہ کھدائی کر کے نیچے گرائی کر دی ہے. ورنہ کوئی بھی اگر نقصان ہوا، اس تمام نقصان کی جوابداری جو ہے شمریر اور شمشیر اور اس کے بیٹوں پر ہوگی. میں وزیر اعلیٰ سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور ڈی آئی جی ہزارہ سے، آئی جی سے بھی درخواست کرتا ہوں، ضلع ڈی سی مانسہرہ سے اور ایس سی صاحبان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہم غریب و مسکین اہل محلہ ہے میرا محلہ گلاب آباد نزدیک شاہنواز چوک اور ڈاک بنگلے کے قریب کا یہ واقعہ ہے. فوری طور پر آپ خود بھی موقع پر آن کر یہاں انسپیکشن کر لیں اور ہماری داد رس. اگر یہ کارروائی نہیں ہوئی تو میں معذور آدمی ہوں، پھر مجھے کوئی اور راستہ دیکھنا پڑے گا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے خریدی کدھر سے ہم نے اور لی کہاں سے ہے. ڈاکٹر اقبال نے ان کے ساتھ بھی فراڈ کیا ہے.
کہ اس نے اپنا نمبر چھوڑ کے دوسرے نمبر میں سے جنہوں نے جگہ خریدی انہیں دے دی ہے. اچھا جب یہ زمین فروخت ہو رہی تھی یہاں پہ پلاٹنگ ہو رہی تھی آپ کدھر تھے؟ پلاٹنگ نہیں ہو رہی تھی جی, کوئی پلاٹنگ نہیں ہو. یہ ڈھائی ایک دن میں تو نہیں ہوئی نا؟ 4 مہینے میں ہوئی ہے, تب سے ہم نے اپلیکیشن گزاری. یہ 4 مہینے میں, وہ 4 مہینے سے ہمارے پاس پورے کا پورا ریکارڈ ہے. اے سی, ڈی سی, وزیر اعلیٰ, عدالتیں, جہاں وہ تک سارے فیصلے ان کے حق میں نہیں, ان کے حق میں نہیں ہوئے. جو درخواستیں خارج ہوتی رہی ہیں خارج اسی ہوئی کہ وہ دبراری نہیں کی نا. خارج درخواستیں اس لیے ہوئی ہیں کہ سول عدالت نے کہا ہے جی کہ اب یہ اختیار ہمارے پاس نہیں رہا, اب نیا قانون آ گیا, کچھ کوئی نام سے قانون ہے کہ وہ ایسی ریونیو کرتا ہے, اس لیے اس نے کہا ہے جی یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. جب ہماری ادھر اخباری کمپلیٹ ہوئی ہے, اخباری کمپلیٹ ہونے کے بعد اس سے جو برآمد ہوئی ہے 1.7 مرلے, 1.7 مرلے میں 10 مرلے جگہ اس کے والد نے اپنا کیا گلابس نے, ٹھیک ہے, 91 میں بیچی تھی, وہ 2356 میں بیچی ہے, اور بیچ رہا ہے 2356 میں اور بیچ رہا ہے 2347 میں, ٹھیک ہے. وہ جگہ برآمد ہو گئی ہے. اب جا کے ہمارے پاس آئے قانون, عدالت کے سول کورٹ کے پاس ہم جائیں گے کہ یار 1.7 مرلے ہماری جگہ اور باقی جگہ بھی ہمیں لے کے دی جائے. یہ جگہ ہماری 40 سال پرانی لی ہوئی جگہ ہے, یہ ابھی نئی جگہ نہیں لی ہم نے, یہ 40 سال پرانی جگہ, اور یہ نہ اس کا قبضہ تھا نہ خالی جگہ ہے, نا خالی جگہ پہ قبضہ کسی کا بھی نہیں ہوتا. اب یہ آگے سے اپنے نمبر سے کاٹ رہا تھا, اپنے نمبر سے یہ کاٹ رہا تھا, کام کر رہا ہے, ہمیں ایسے اگلے نمبر سے ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. جب یہ پچھلی سائڈ پہ آئے تو تب ہم بولے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری جگہ ہے, ہماری جگہ کے ساتھ کیوں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو. تصویریں بھی موجود ہے جب اس نے کام سٹارٹ کیا نا, آپ کہہ رہے ہیں وہ بکلین مشینوں کی ہمارے پاس تصویریں بھی ہیں. تو 4 مہینے میں 4 مشینیں رات دن کام کرتی رہی ہیں, پورے علاقے والے کو پتہ ہے. تو اس نے ساری جگہ کاٹ کے نیچی کر دی ہے, اور ابھی ہماری مدد کی جائے, اس نے کاٹی, ہمیں اسی حالت میں جگہ لا کے دے. چلیں جی, اب اسی حالت میں جگہ لانا تو بہت مشکل ہو گیا. ہم تو یہی کہیں کہ انصاف پر فیصلہ کیا جائے, جو اصل مالک ہے اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ جا چاہوں گا.